یہ عبادت ناقص ہے، ایک حصے میں عبادت، ایک میں بغاوت۔ سیاست میں بغاوت ہے، اللہ ہم نہیں جانتے تجھے اور تیرے احکام کو، ہم تو خود سوورن ہے، ہم اپنے نظام بنائیں گے۔ اور یہ بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ سود وود نہیں ہے، یہ خام کا مولویوں کا مسئلہ ہے۔ انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہے، برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہے فارشت، اگر ہے اطاعت اور بندگی، تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بہت جرم ہے۔ یہ دونوں کافروں سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کو تو ایک دفعہ کہہ دیا میں نہیں مانتا، فارغ ہوا، اب اس کا سارا معاملہ آخرت میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں پھر نہیں مانتے، ان کا حساب یہاں دیا جائے گا، تو بدباش پڑے گی، ان پر سزائیں آئیں گی، ان پر سرکاری مسلط کیے جائیں گے جو کروڑوں کو ماریں گے۔ 800 برس جہاں حکومت کی وہاں سے ایسے نکالے جائیں گے کہ ایک بچہ تک نہیں بچے گا، اسپین سے نکلے کہ نہیں، ایک بچہ تک نہیں چھوڑا انہوں نے، یا جلا دیے گئے مسلمان، یا قتل کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر نارتھ افریقہ کے سائڈ پر جا کر ڈمپ کر دیے گئے۔ آپ آئے چلی آئے محفوظ ہوئے کہ نہیں؟ عیسائیوں کے محفوظ ساری قومیں جو تھی میں نے گنوائی، انگریز ہیں، فرنچ ہیں، اسپینیلز ہیں، پورتگیز ہیں، ڈچ ہیں، اٹیلینز ہیں، کون ہیں؟ آپ بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی جاتی ہے، جو ہم پر کر دی گئی ہے، اور اللہ کے عذاب میں گر جاتے ہیں۔ اللہ بتائے اس سے اب کیا کریں ہم؟ زندگی ہماری ناقص ہے، ہم اللہ کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ادا کرو کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کا معیار پست سے پست تر کرو۔ بڑے محل کے بجائے کسی چھوٹے مکان میں بھی زندگی گزر ہی جاتی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں چلا رفت سفر یاد آیا۔ مرزا عبدالخالق بے دل کہتے ہیں، ہرس کامے نیس بے دل بدر کار حیات، کے بڑا درکار کارے سرش درکار دیش۔ آخر تو قبر میں جانا ہے، یہاں ایک دو کمروں کا 3 کمروں کا مکان بھی ہو تو زندگی گزر جائے گی۔ میں سن 77 سے جس مکان میں رہ رہا ہوں وہ 5-6 مرلے کا مکان، 3 کمرے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب میرے ایسا ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں میں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، ان کی بھی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے معیار کو کم سے کم کرو تاکہ وقت اور قوت اور صلاحیت ریلیز کر سکو وہاں سے، اور اس کو لگاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی جدوجہد۔ کسی کا نام جہاد ہے، اور اس کے لیے جماعت لازم ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، جو یہ 2 باتیں مان لے، اب تیسرا کام اس کے ذمہ جماعت تلاش کرے۔ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ کو فلاں جماعت، میں نے آپ کو بتا دیا بغیر جماعت کی زندگی نہیں، اسلامی نہیں ہے زندگی۔ آپ تلاش کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اتنی جماعتیں ہیں، ہمیں کیا پتا کون سی ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، تمہارے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تم یہ کہہ کر کہ 10 دکانیں ہیں بازار کے اندر، اب میں کس کے پاس مل پتا ہے کہ صحیح جوتا ملتا ہے، تو پھر کیا جوتا نہیں خریدتے؟ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مال پرکھتے ہیں، قیمتوں کا کمپیئر کرتے ہیں، پھر لیتے ہیں جوتا نہیں، آپ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو لازم ہے کہ نظام باطل کے خلاف بغاوت کرو،
اور نظام حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، تن من دھن اس کے لیے لگاؤ، اور اس کے لیے جماعت لازم، اور جماعت کا تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ البتہ میں آپ کو 4 ہنٹ دے سکتا ہوں، جماعت کو تلاش کرتے ہوئے 4 باتیں پیش نظر رہیں۔ نمبر 1، اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نظام کو بدلنا، نتھنگ شارٹ آف اٹ۔ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، آپ اپنے محلے میں ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے ایک مدرسہ کھول دیتے، نیکی کا کام، دارالعلوم بناتے ہیں، دارالعلوم کو سپورٹ کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ سب چیزیں آپ سگریٹ نوشی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ تو تعلیم تبلیغ نیکی کا کام ہے، لیکن نہیں، اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلان شدہ ہدف ہمیں نظام بدلنا ہے، اس کا نام انقلاب ہے۔ اقبال کی ایک نظم بڑی عجیب ہے، خواجہ خون رکھے مزدور شاگرد ڈالے نار، یہ سرمایہ دار جو ہے یہ مزدوروں کے رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے سرخ شراب تشریف کرتا ہے جو بیٹھ کر پھر پیتا ہے۔ خواجہ خون رکھے مزدور شاگرد ڈالے نار، اور جفائے دے خدایاں کس نے دہکانا پڑا، جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم سے کاشتکاروں اور ہاریوں کا حال پھٹلا ہے۔ ان کے بچے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، ان کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کی خون پسینے کی محنت سے عیش کر رہا ہے جاگیردار۔ خواجہ خونے رگے مزدور شاگرد ڈالے نار، بس جفائے بے خدایاں کس نے بہکانا خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت انقلابی ہو کہ ہمیں نظام کو بدلنا ہے۔ نمبر 2 کا ڈسپلن سب ہوتا ہاتھ والا، بہو آتی ہوں ہندی آب اور حکم میں خم کی جماعت ہے، وہ سب ہے وقت لوز آرگنائزیشن ایسوسیشن انجمنیں انقلاب نہیں لا سکتی، نظام نہیں بدل سکتی۔ پبلشنگ ہاؤس بنا دیں گے آپ، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، دینی کتابیں چھاپ رہے ہیں، لیکن نظام برپا کرنے کے لیے ایسی جماعت چاہیے جس کا سب و طاقت والا نظام ہو، جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے۔ لیکن میں ڈوبے نو آرگومنٹ۔ اگر ایک عام فوجی جو ہے پوچھے اپنے سپیریئر سے، جناب آپ حکم جو دے رہے ہیں پہلے مجھے اس کی حکمت بتائیے کیوں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے not to reason life but to do it right۔ اسی لیے حضور نے سب و طاقت کی بیعت کی تھی، سنو گے اور مانو گے، جو حکم میں دوں گا۔ آیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، اور وقت نہیں میرے پاس کہ میں سب کا ترجمہ بھی کروں، سب و طاعت سمجھوں۔ یہ گول نظام کا بدلنا، ڈسپلن سب و طاعت والا۔ نمبر 3 ان سے پوچھئے کہ آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو طریقے کام کیا ہے آپ کا؟ تبلیغ کرنے سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو حضور نے تلوار کیوں اٹھائی؟ سینکڑوں صحابہ کی جانیں کیوں گئی؟ حمزہ کی لاش بھی آئی حضور کے سامنے، 3 رشتے، بیٹا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی، عرب میں چھوٹے بھائیوں کے مانند ہو جاتے تھے یہ دودھ شریک، اور بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی، اور ان کی لاش آئی ہے، نس کٹی ہے، کان کٹے ہوئے، ایک چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ یہ کاہے کے لیے ہوئی؟ نظام کبھی نہیں بدلتا خون دیے بغیر۔ ریولیوشن آیا تھا تو بہت خون بہا تھا،
واٹر ریولیوشن آیا تھا تو بہت زیادہ جلی پڑی تھی، بہار کی حکومت کو ختم کرنا آسان کام تھا. ایران میں شیعہ انقلاب آیا تھا تو جھگڑے لے کر آیا. اسی طرح نہ یہ بات و نصیحت سے قائم ہو سکتا نہ الیکشن سے. حضور کی توہین نہ ہو جائے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا حضور عرب میں انتخابات کے ذریعے سے برسر اقتدار آ سکتے ہیں؟ قرآن کی نص ہے ان کو اکثر من فی الارض ظلموں کا ان سبیل اللہ. اگر تم زمین کے اندر بسنے والوں کی اکثریت کی تباہ مانو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. لیکن یہ تو قریب کی بات ہے، 25 برس پہلی بات ہے. کیا آیت اللہ خمینی کی حکومت قائم ہو سکتی تھی ایران میں الیکشن کے ذریعے سے؟ سوچنے کی بات ہے. کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جذبہ ہے لوگوں کے اندر، جذبہ ہے، لیکن بھٹک رہے ہیں، راہوں میں بھٹک رہے ہیں. اب کوئی سوسائڈ بامبنگ کر رہا ہے تو آپ سوچیے، نوجوان لڑکیاں کر رہی ہیں، بچیاں 20-22 سال کی لڑکی اپنے جسم سے بم باندھ کر جاتی ہے اور اڑاتی ہے. اسے معلوم ہے کہ جب بم پھٹے گا تو پہلے تو میرے کھیچڑے اڑیں گے نا. آج کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک آدھ زخمی ہو گئے بس. کیونکہ جیسے خطرہ ہوتا ہے کسی سوسائڈ بم والے کو کہ اب میں نظام میں آ گئی ہوں، مجھے پکڑ لیا جائے گا، فوراً بلاس کرتی ہے اپنے آپ کو. اب آس پاس سے کھڑے ہوئے لوگوں کو جو کچھ مجبور ہو گیا، مرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے تو ہے نا کہ 100% اس کے کھیتڑے اڑ جائیں گے. تو جذبہ ہے لیکن مس گائیڈڈ ہے. دی سورس آف گائیڈنس از دی سیرا آف دی پروفٹ. تو جماعت سے پوچھئے آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ اٹ ود دی سیرا آف دی پروفٹ. کیسے آپ اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے وہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگھیے، ایک خلوص کی خوشبو آتی ہے، دنیا داری کی بدبو آتی ہے. اس لیے کہ مذہب کے نام پر دکانداریاں بھی ہیں، مذہب کے نام پر دنیا کا کاروبار بھی چمکاتے ہیں. کے قریب یہ 4 اگر شرطیں 33%، یہ 4 انگلیاں 4 شرطیں، ہر انگلی میں 3 پورے ہیں. ایک پورے کی حد تک بھی 33% بھی آپ کو کسی جماعت میں 4 چیزیں مل جائیں، آپ کا شر ہوگا تو اس میں شامل. جہاں تک ہے منہج انقلاب نبوی طریقے کار، اس پر میں نے بہت سفا گفتگو کی ہے، لیکن اس وقت میں اپنی کتاب کا ہی حوالہ دوں گا. منہج انقلاب نبوی سیرت کا میں نے انالیسس کر کے بتایا ہے کہ حضور نے کیسے انقلاب فرمایا. آخر میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما بعث اللہ بالنبی فی قومہ الا کان له حواریون وانصار واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامرہ. اللہ نے جس نبی اور رسول کو بھی اس کی امت کے اندر بھیجا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے. کسی کو چھوڑے ملی، کسی کو زیادہ ملے، کچھ تو ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو 12 حواری ملے تھے، ان میں سے بھی ایک نے دھوکہ دے دیا، جوڈاس اسکریوت نے. کل ان پر ایمان لانے والے کہتے ہیں 72، لیکن ہم وقت ساتھ رہنے والے حواریون مبارک تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نبی کے حکم پر چلتے ہیں. ثم انہا تخلق من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں اسی امت کے اندر، یقولون ما لا یفعلون یفعلون ما لا یؤمرون. تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں،
قول و عمل کا تضاد، اور کرتے ہوئے جس کا حکم نہیں دیا گیا، بدعتیں خود ایجاد کر کے کر رہے ہیں، عید میلاد النبی بنا رہے ہیں، نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے کبھی بنائی، عرس ہو رہے ہیں، اسے صحابی رسول کا بھی عرس ہوا کبھی، اور بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابی سے نہیں برابر ہو سکتا ہے، کسی صحابی کا عرس سنا آپ نے کہ کیا ہے، کس نے جاتی ہے چیزیں، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں۔ اور سنیے ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، زبان سے جہاد کرے گا، بھاگا جاؤ چھوڑو حرام ہے یہ، کم سے کم کہو تو صحیح، گنگے شیطان کو نہ بن جاؤ، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے، یعنی دل میں گھٹن تو ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، فرق ہو رہا ہے، خدا میں کیا کروں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، دل گھٹن تو ہوگا۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر یہ گھٹن بھی نہیں، میں نے کہا سب سے پہلے آپ نظام باطل کے خلاف دل سے بغاوت کریں، صحیح اسے قبول نہ کریں۔ ایسے تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا ویسے ہی قید خانہ ہے، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، خاص ہے تو جہاں یہ نظام ہو پاتے کا تو پھر اندر قید ہے، قید خانے میں کوئی اس طرح آرام سے رہتا ہے، تھا جس میں یہ بات بھی نہیں، تو پھر تو حبہ برابر بھی خردل، چھوٹے سے چھوٹے والے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں۔ تو آج میں نے ذاتی سطح پر جو ہمیں کرنا ہے اس کی گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہم نے تنظیم بنائی ہے باقی تنظیموں سے مایوس ہو کر، میں جماعت اسلامی میں رہا 10 برس، اور مجھے اپنی زندگی کے وہ 10 سال بہت تکلیف ہے، میں نے محسوس کیا کہ الیکشن کے راستے پر آ کر یہ غلط راستے پر پڑ گئے اور کچھ حاصل نہیں، اسی طریقے سے دہشت گردی سے کچھ حاصل نہیں، اپنا غصہ تو کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک بچہ جو ہے غصے میں ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتھر دے مارے گا، غصہ نکالنے کی حد تک ہم جواب دیتے ہیں ان کو، ہدایت ہے ان کے لیے، اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر آئے تھے 6 پارے کی پہلی آئے يحب الله تعالی رسول من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے بری بات کہنا پسند نہیں ہے مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، اگر اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے تو اللہ معاف فرمائے۔ اب جو مظلوم ہے، جو فلسطینی ہے، پیلسٹینین ہے، آزادی کیا پکڑی جائے، تم نے اتنے ملکوں کو آزاد کر دیا، یو ایس سے ساتھ جو ہے ڈیزالو ہو گئی، ایک مسلمان اکثریت کا صوبہ کو علیحدہ چاہتا ہے کرنے کو، لیکن نہیں جانے دے رہے وہ اور جانے نہیں جا رہی۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آج کہی ہیں زمین کی سطح پر، جہاں میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں زمین پر، اس کی سطح پر اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے لیے جماعت تلاش کرے، اگر بالفرض کوئی جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو، لوگوں کو دعوت دے، آؤ جوائن ہینڈز ود می، میں چلا ہوں یہاں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے، یہ میری میتھڈالوجی ہے، مجھے ریزن نہیں صرف نہیں، وہ جماعت ہو جائے گی۔ بہت سے نبیوں کے ساتھ بھی تو چند ہی لوگ ہوئے، 950 برس میں حضرت نوح کے ساتھ کتنے آئے تھے، کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ
کیا کامیاب ہوں گے کہ اللہ میں نے جو سمجھا دین کا تقاضا، مجھے جو بتایا گیا دین کا تقاضا، میں اس پر عمل کرتا رہا. اب اگر کوئی رسپانس نہیں ملی تو یہ میری ذمہ داری نہیں، یا تو رسپانس نہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، یا پھر تیری کوئی مشیت تھی. اس قوم کو ہلاک ہی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھا. قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم ثمود ہلاک ہوئی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، آل فرعون ہلاک ہوئی. وہ تو پتہ نہیں ہمارے لیے ہلاکت کا کون سا عذاب آنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.